ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کا روزہ آج کی بات، اور میں ہوں آپ کی میزبان حافظہ سونیا امجد۔ ناظرین اکرام، ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں داخل ہو گئے ہیں، اور رمضان المبارک اب چند دنوں کا مہمان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں بھرپور رحمتیں اور برکتیں سمیٹ لیں۔ جتنے بھی کام ہیں جو ہم رمضان سے پہلے کرنا چاہتے تھے اور اب وہ رمضان میں کر رہے ہیں، ان کو ہم پینڈنگ کر کے وہ عبادت کے لیے وقت جو ہے مخصوص کر لیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں تاکہ اس عبادت کے ذریعے بہترین سے بہترین اجر جو ہے وہ ہم حاصل کر سکیں۔ عبادت کے جو اللہ رب العزت نے ہمیں مواقع عطا فرمائے ہیں، ان میں سے بہترین موقع شب قدر ہے۔ جی ہاں ناظرین، شب قدر ہی وہ رات ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے خیر و برکت کے طور پر اتاری ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کی رات جب فرشتے زمین پر اترتے ہیں تو ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے جیسے زمین کی کنکریاں ہوں، یعنی بہت زیادہ زمین پر فرشتے اترتے ہیں کہ زمین پر پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی۔ تو اس رات میں بھی انسان اگر اپنے آپ کو محروم کر لے، کوئی عبادت نہ کرے، تو وہ بہت ہی زیادہ بدقسمت انسان ہوگا۔ شب قدر کی فضیلت کے حوالے سے سورہ قدر نازل ہوئی، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شب قدر وہ رات ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کس کو اتارا؟ قرآن کو اتارا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور لیلۃ القدر جو ہے وہ بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ یعنی انسان کی زندگی بھی اتنی ہوتی ہے یا نہیں، یہ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتہ۔ جو کوئی لیلۃ القدر کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو وہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے وہ 1000 مہینوں کی عبادت کر رہا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ افضل عبادت کر رہا ہے، کیونکہ اس رات میں اللہ کی طرف سے فرشتے اترتے ہیں اور سلامتی اترتی ہے یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتا ہے۔ سورہ دخان میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کہ ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو۔ تو لیلۃ القدر، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے وہ رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا، یعنی نزول قرآن کے لیے جو بہترین موقع ہے اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کا جو ہے کہ لوح محفوظ میں اللہ نے اس کو اتار دیا تھا۔ اس کے بعد حالات کو دیکھتے ہوئے، سچویشن کو دیکھتے ہوئے، جیسے اللہ نے مناسب سمجھا، وقتاً فوقتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا۔ رمضان کا جب بھی آخری عشرہ آ جاتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی بہت ایکٹیو ہو جاتے اور صحابہ اکرام کو بھی زیادہ عبادت کرنے کی طرف مائل کرتے، یعنی صحابہ اکرام کو اسپیشلی تلقین کرتے ان دنوں میں، آخری 10 دنوں میں، کہ وہ عبادت کریں۔ اور لیلۃ القدر کی عبادت کے حوالے سے بھی یہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی یہی تاکید کرتے۔ اب یہ ہم کس طرح سے پہچانیں گے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ کیونکہ اس کی کوئی واضح علامت تو ہمیں نہیں پتہ۔
کیسے پتہ چلے گا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ عام طور پہ ہمارے ہاں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شاید 27ویں روزے کی جو رات ہوتی ہے، 26ویں روزے کی رات یعنی 27ویں رات، وہ ہی لیلۃ القدر ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آخری عشرے میں اس کو تلاش کرو، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آخری 5 طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ اور وہ کون کون سی راتیں ہیں؟ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ ان راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو لیلۃ القدر کی نشانی ہمیں واضح طور پہ جو نہیں بتائی، پہلے پاسبل تھا کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اب وہ کون سی رات تھی وہ ہمیں بتا سکتے تھے، لیکن ہوا کچھ یوں کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ باہر نکلے، یعنی اپنے حجرے سے باہر نکلے، تشریف لائے اس مقصد کے لیے کہ وہ لوگوں کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتا دیں۔ ہوا یوں کہ انہوں نے 2 لوگوں کو آپس میں جھگڑتے ہوئے دیکھا، تو لیلۃ القدر کی جو تعیین ہے وہ اٹھا لی گئی۔ یعنی پہلے بتا دینا تھا، وہ کس طرح سے ہونا تھا، کیسے پاسبل ہونا تھا، اللہ نے بتایا تھا، لیکن بعد میں جب وہ دیکھا گیا کہ وہ جھگڑے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلح کروا رہے ہوں گے ان کے درمیان میں، تو ان کے ذہن سے وہ رات نکل گئی اور پھر دوبارہ نہیں بتائی گئی۔ اب شب قدر کی کچھ نشانیاں، کچھ علامات ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اسے آخری عشرے کی 10 راتوں میں تلاش کرو، اور ایک اور روایت میں کہ اس سے آخری طاق راتوں میں تلاش کرو، جو میں نے ابھی بتایا 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ اور اس حوالے سے، اس کی فضیلت کے حوالے سے بھی کچھ احادیث مزید ہم دیکھ لیتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی فضیلت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اس رات کی عبادت کرے وہ بہت ہی یعنی کہ خوش قسمت انسان ہے، اور جس نے اس رات کی فضیلت کو نہ پایا یعنی اس میں عبادت نہ کی تو اس نے بہت سارے خیر سے اپنے آپ کو محروم کر لیا، یعنی وہ خیر سے محروم ہو گیا زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے۔ تو عبادت کا مقصد یہ ہے کہ عبادت اس طرح سے کی جائے جس طرح سے ہمیں عبادت کرنے کے حوالے سے گائیڈ کیا جا رہا ہے، کہ وہ عبادت تبھی قابل قبول ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوگی، ادروائز وہ عبادت نہیں ہوگی اور وہ ہماری صرف جسمانی سٹرگل بن کے رہ جائے گی۔ اب جو شب قدر رات ہوتی ہے، عام طور پہ اس حوالے سے بھی ہم ایک چھوٹا سا ٹائم ٹیبل دیکھ لیتے ہیں کہ ہم زیادہ فضولیات میں اس رات کو نہ گزاریں اور اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ تو اس حوالے سے دیکھیں کہ عام طور پہ جو ہے مسجدوں میں اجتماعی عبادت کی جاتی ہے، اجتماعی طور پر عبادت کی جاتی ہے، یہ بھی درست ہے، اور اس طور پہ خاص طور یہ خیال رکھا جائے کہ آپس میں گفتگو نہ کی جائے، جو عبادت ہے اسی پہ فوکس کیا جائے، قرآن پڑھا جائے، قرآن سنا جائے، اور اگر ذکر و اذکار کی مجلس ہو یعنی تدبر اور تفکر کی قرآن پاک کے حوالے سے تو اس کو غور سے سماعت کیا جائے۔ اور خواتین اگر مسجد میں موجود ہیں، یعنی بعض مسجدیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ خواتین کے لیے بھی انتظام ہوتا ہے، تو بھی بالکل ٹھیک ہے کہ ان کے پاس اپرچونٹی ہے، وہ وہاں پہ جا کے پڑھ سکتی ہیں، لیکن اگر مسجد میں موجود نہیں ہیں یا ان کو کوئی ایسا موقع نہیں ملا کہ وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھ سکیں، تو وہ گھر میں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ ایک سے زیادہ خواتین اگر گھر میں موجود ہیں تو جس کو بہتر طور پہ قرآن پڑھنا آتا ہے وہ جماعت کروا سکتی ہے اور عبادت اس طرح سے کی جا سکتی ہے، نوافل اور تراویح وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی کوالٹی کو دیکھنا ہوگا، کوانٹٹی کو نہیں، اور آپس میں جو باتیں ہیں ان سے بھی شور و غل سے، ہنگامے سے، لڑائی جھگڑے سے جو ہے اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہوگا۔ تو اس کے علاوہ ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں صحابیات کیا کرتی تھیں۔ صحابیات یہ کرتی تھیں کہ
اس میں ازواج مطہرات کا بھی طرز عمل ہمیں کتب احادیث میں پتہ چلتا ہے، جن میں اسپیشلی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں اذان بھی کہتی تھی اور نماز بھی پڑھایا کرتی تھی۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہے کہ خاتون اپنے گھر میں جماعت کرا سکتی ہے۔ اور دوسری صورت حضرت ام سلمہ کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جاؤ اور خواتین کی جماعت کرواؤ، تو ام سلمہ بھی جماعت کروایا کرتی تھی۔ یہ صحابیات کے طرز سے ثابت ہے بات۔ اس کے علاوہ ایک صحابیاں ہیں ام ورقہ بنت عبداللہ بن حارث انصاریہ۔ یہ وہ صحابیاں ہیں جن کو یہ شرف حاصل تھا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں قرآن زبانی یاد کر لیا تھا، تو یہ بھی اپنے گھر میں جماعت کراتی تھی۔ اس لیے یہ سنت صحابیات سے ثابت ہے، گھر میں جماعت کروائی جا سکتی ہے، تراویح بھی پڑھائی جا سکتی ہے، تاک رات کی عبادات کروائی جا سکتی ہیں۔ تو اب شب قدر کی کچھ علامات مزید دیکھ لیتے ہیں جو ہمیں احادیث سے پتہ چلتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کے بعد جب صبح کے وقت سورج نکلتا ہے تو اس کی کرنیں نہیں ہوتی، اور وہ اس طرح سے ہوتا ہے جیسے آدھا تھال ہو، یعنی ایک تھال کی طرح سے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے شب قدر کے حوالے سے ذکر کیا، آپ نے فرمایا تم میں سے کون شب قدر کے بارے میں جانتا ہے؟ یہ وہ رات ہے جس میں چاند جب نکلتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ایک بڑے تھال کا کنارہ ہو، یعنی ایک بڑے تھال کی طرح سے، وہ بالکل ہی جیسے آدھے سے بھی آدھا آپ کہیں کہ اتنا تھوڑا چاند ہوتا ہے جب وہ نکلتا ہے۔ اور یہ ناظرین یہ وہ علامات ہیں جن کے ذریعے ہم شب قدر کو پہچان سکتے ہیں، اور اس میں عبادت کے بھرپور مواقع بھی ہیں ہمارے لیے۔ اللہ کو راضی کر لیں، یہ تھوڑا سا وقت ہے، تھوڑے دن رہ گئے ہیں، رمضان رخصت ہو رہا ہے، اور جیسے ہی رمضان کے دن آگے بڑھ رہے ہیں دل بہت اداس ہو رہا ہے، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں اب زندگی میں دوبارہ ایسا موقع ملے گا یا نہیں، دوبارہ رمضان المبارک اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے یا نہیں۔ تو ابھی جتنی بھی خیر اور برکتیں ہم اس رمضان میں سمیٹ سکتے ہیں وہ سمیٹ لیں، باقی جتنے کام ہیں وہ بعد میں ہوتے رہیں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں عام طور پہ آخری عشرے میں کہ عید قریب ہوتی ہے تو عام طور پہ جو خواتین کی شاپنگ ہے وہ ہی نہیں ختم ہوتی، وہ کہہ رہی ہوتی ہیں کبھی لیس لینے جا رہی ہیں کسی دوپٹے کی، کبھی دوپٹہ ہی رہ گیا ہے، کبھی کوئی چیز رہ گئی ہے، کبھی اسٹالر رہ گیا ہے۔ تو عید کی شاپنگ کوشش کریں کہ پہلے کر لیا کریں، آخری عشرے میں جو ہے وہ عید کی شاپنگ نہ کریں، کیونکہ بازاروں میں بہت رش ہوتا ہے اور اس سے بہت ٹائم لگتا ہے، بہت ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ تاک راتوں کی عبادت بھی اور دیگر جو ذکر و اذکار کے ہمیں مواقع ملتے رہتے ہیں وہ سارے کے سارے کم ہو جاتے ہیں ہمارے لیے، ہمارا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا یہ جو وقت ہے یہ ایک ایک لمحہ آپ کے لیے قیمتی ہے۔ اللہ رب العزت اس وقت کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے، اور رمضان المبارک کو ہماری دنیا اور آخرت کی رحمت اور برکت کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔